حدیث نمبر 384 384 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، یعنی مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد، ہجرت نام پڑا تھا ہجرت، ہجرت مائگریشن کو کہتے ہیں، تو مکے سے نکل کر مدینے کو آنا، اب فتح مکہ ہو گیا، اب فتح مکہ کے بعد اگر کوئی آدمی نکل کر مدینہ آیا اور بولے میں حضور کی طرف ہجرت کیا، اب اس کو ہجرت نہیں کہا جائے گا جی، اب ہجرت نہیں ہوگی فتح مکہ کے بعد۔ پھر فرماتے ہیں ولیکن جہاد ونیہ، ہاں ابھی بھی تم قربانی دے سکتے ہو، وہ کیا ہے؟ ولیکن جہاد ونیہ، اب جہاد باقی ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے اور تم کو جہاد پہ بلایا جاتا ہے تو اب جہاد باقی ہے، ابھی بھی جہاد باقی ہے، مکہ فتح ہو جانے سے جہاد ختم نہیں ہو گیا ہے، وہ جہاد ونیۃ، اور نیت باقی ہے، جہاد باقی ہے اور نیت باقی ہے، یعنی انسان کے دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرنا اور قربانی کرنے کا اگر اس کا مزاج ہے تو آج بھی اس کو وہ برابر ثواب ملے گا۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور اگر تم کو اللہ کی راہ میں بلایا جائے تو تم نکل پڑو۔ یہ جہاد سے متعلق حدیث شریف ہے، میں اس سے متعلق تھوڑا سمجھا دینا چاہوں گا۔ جہاد بہت اچھی چیز ہے، جہاد بہت اچھی چیز ہے، اس کو صحیح جگہ پہ رکھنے پر ہر چیز اچھی ہوتی ہے اگر اس کو صحیح جگہ پہ رکھی جائے۔ میں آپ کو یہ بہت اہم بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، لوگ جو ہے یہ جہاد کے نام پہ ہی جہاد سے متعلق احادیث سنا کر نوجوانوں کو ورغلا کر لوگ ٹیررزم کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ ٹیررزم، دہشت گردی بہت بری چیز ہے، وہ جہاد نہیں ہے، وہ جہاد کہہ کے ان کو لے جایا جاتا ہے۔ جس طرح سے فراڈ لوگ جو ہے بزنس کے نام پہ لوگ سے پیسہ لیتے ہیں، اس کے بعد لے کر بھاگ جاتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، ان کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر وہ روتے رہنا۔ جس طرح سے وہ ہم فراڈ کر رہے ہیں کہہ کر نہیں کوئی بھی پیسہ لے گا آپ سے، ہم یہی کہ ہم آپ کے لیے بزنس کریں گے، آپ کو بہت منافع ملے گا، یہی کہہ کے لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ فراڈ کر دیتے ہیں۔ ٹیررزم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نام اچھا لیا جاتا، اللہ کا نام، رسول کا نام، اسلام کا نام، قرآن کا نام، مسجد کا نام، اور جہاد، اللہ کی راہ میں جان دینے کا بات کی جاتی ہے، اور جہاد کہہ کے ان کو بلایا جاتا ہے، اور ان سے جہاد نہیں دہشت گردی کروائی جاتی ہے۔ یاد رکھ لو کہ جہاد کے لیے امام ہونا ضروری ہوتا ہے، امام ہونا ضروری، یعنی مسلمان ملک ہو اور مسلمان ملک کا کوئی سربراہ ہو، اور وہ کسی مظلوم سے ظلم ہٹانے کے لیے، کیونکہ ہم پر اگر کوئی اٹیک ہو رہا ہے تو اس سے ڈیفنس کرنے کے لیے، یا کوئی اور کسی اور پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے بچانے کے لیے، غریب آدمی جو پس رہا ہے، مر رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے اگر امام کا آرڈر ہے، یعنی ملک کے سربراہ کا آرڈر ہے کہ چل پڑو ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، تو اسے کہتے ہیں جہاد۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کم وفادار نہیں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسے وفادار کائنات میں کسی اور کو ایسی وفاداری نہیں ملی، خصوصاً وہ جو لوگ جو السابقون الاولون ہیں، جو مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر قبول کرنے والے ایسے لوگ تھے اسلام کے، جن کو بے یار اور مددگار وہ لوگ تھے، ان کو دھوپ میں گرم ریت پر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، لیکن وہ محمد الرسول اللہ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اتنی جی جان سے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر لیے تھے اپنے آپ کو جی۔ کئی لوگ کا تو قتل بھی ہو گیا، اتنے زیادہ وفادار تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا برین واش کر کے، ان کو تیار کر کے پھر مکہ مدینہ میں قتل وتل نہیں کروائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کروائے، اس طرح سے کبھی نہیں کروائے جی، کہ بھئی یہ غیر مسلم کنٹری ہے جی، مکہ مکرمہ غیر مسلم کنٹری ہے، اور وہاں کا ایک نظام حکم، اگرچہ کہ وہ لوگ ظلم کر رہے تھے، ظلم کے خلاف جد و جہد ہونا چاہیے، آواز اٹھانا چاہیے، لیکن ہتھیار ہاتھ میں اٹھا لو اور مارو اور پیٹو اور دہشت گردی کرو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کروایا۔ جب مدینہ منورہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا، کمپلیٹ ایک مسلم کنٹری بن گئی وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے سربراہ بنے، جب باہر سے لوگ آ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کیے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان پر اٹھاؤ اور لڑو، اپنے وطن کا دفاع کرو، یہ جہاد ہے۔ تو جہاد یہ جو نوجوانوں کو جو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے سارے مشرکین مار دینا ہے، کفار کو مار دینا ہے، درگاہ میں، مسجد میں، مندر میں، بازار میں بم لگا دینا ہے، یہ جو باتیں سمجھائی جاتی ہے یہ جہاد نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے جی۔ جہاد کے لیے مسلم ملک ہونا چاہیے
جہاد کے لیے سربراہ ہونا چاہیے، اور جہاد کے لیے کسی کے اوپر سے ظلم ہٹانے کی محنت ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کو قتل کرنا جہاد ہو سکتا ہے۔ بازار میں بم بلاسٹ کر دیتے اور بولتے کہ یہ ہمارا جہاد ہے۔ کیسا بازار میں بم بلاسٹ کرنا جہاد ہو سکتا صاحب؟ عورتیں مر رہی، بچے مر رہے ہیں، عام تاجر لوگ مر رہے ہیں، بوڑھے لوگ مر رہے ہیں، یہ کون سا جہاد ہوا؟ نہیں نہیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ٹیررزم ہے۔ اور ہم سابق میں بیان کر چکے ہیں کہ ٹیررزم جس نوعیت کا ہو، مکمل طریقے سے اس کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر ختم کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حدیث شریف ہم پڑھے ہیں، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، ہاں شرائط جہاد پائے جائیں، اس وقت اگر آپ کو بلایا جائے کہ ہاں ڈیفنس کے لیے اب نکل پڑو، فلاں قوم پر ظلم ہو رہا ان کو بچانے کے لیے نکل پڑو، جب اس طرح سے ہو اور آپ کے کیا کہتے حکمران صحیح ہو، ایسے صورت میں اگر بلایا جائے تو تم ضرور جاؤ، یہ جہاد ہوگا اور اس میں نکلنا ثواب ہوگا، ٹھیک ہے؟